السلام علیکم ورحمatullahi وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ماہ محرم الحرام کی آج 29 تاریخ ہے اور سفر المظفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس مہینے کے متعلق بعض مسلمانوں کے اندر دو غلط فہمیاں رائج ہیں۔ اول تو یہ کہ ماہ سفر کے شروع کے 13 دن کو منحوس و نامبارک سمجھا جاتا ہے، دوسرے ماہ سفر کے آخری بدھ کو خوشی کا دن سمجھا جاتا ہے اور اس میں مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان دونوں غلط فہمیوں کا ازالہ کر دیا جائے، جو ہمارے لیے ہرگز فائدے سے خالی نہیں ہوگا، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، بعض لوگوں کا عقیدہ اور خیال یہ ہے کہ سفر کا مہینہ خاص طور سے شروع کے 13 دن، جس کو عام لوگ 13 تیزی کہتے ہیں، منحوس و نامبارک ہیں۔ ان میں بیاہ شادی نہ کرنی چاہیے اور نہ سفر کرنا چاہیے، ورنہ نقصان ہوگا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہوئے تھے، لہذا یہ ایام منحوس ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ کوئی دن یا مہینہ منحوس نہیں۔ کسی مہینے یا دن کے بارے میں اس طرح کے خیالات بالکل غلط اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ منحوس چیزیں دراصل بندوں کے برے اعمال و عقائد ہیں۔ جن ایام اور تاریخوں کو بندوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں مشغول رکھا، وہ ان کے لیے مبارک اور باعث سعادت ہیں، اور جن اوقات کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں میں بسر کیا، وہ ان کے واسطے منحوس و نامبارک ہیں۔ بذات خود کوئی دن یا کوئی مہینہ منحوس نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی طرح طرح کے اوہام و خیالات میں وہ لوگ مبتلا تھے۔ حدیثوں میں ان خیالات و توہمات کی سخت تردید آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، یعنی بیماری کا متعدی ہونا، ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو لگ جانا اور بدشگونی لینا، جیسے سامنے سے بلی گزر گئی تو یہ سمجھنا کہ کام نہیں ہوگا، اور الو کی نحوست کا اعتقاد اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، یہ سب لغو خیالات اور بے حقیقت چیزیں ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سفر کے مہینے کی نحوست کا اعتقاد دراصل مشرکین اور زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا ہے، جس کو اسلام نے بالکل بے اصل قرار دیا ہے۔ افسوس، غیر مسلموں کے ساتھ رہنے سہنے کی وجہ سے بعض جاہل مسلمانوں، خصوصاً عورتوں کے دلوں میں بھی یہ عقیدہ گھر کر گیا ہے۔ اس کی اصلاح ضروری ہے۔ فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 68۔ دوسری غلط فہمی، سفر کے آخری بدھ میں خوشی منانا۔ بعض علاقوں میں سفر کے مہینے کے آخری بدھ کے دن کو خوشی کے دن کی طرح منایا جاتا ہے۔ شیرنی وغیرہ تقسیم کی جاتی ہے، عمدہ اور بہترین کھانے پکائے جاتے ہیں، اور اسکول و مدارس میں تعطیل رکھی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری سے شفا پائی ہے اور غسل فرما کر سیر و تفریح کے لیے نکلے تھے۔ یہ خیال بھی غلط اور بلا دلیل ہے۔ مسلمانوں کے لیے سفر کے آخری بدھ کو خوشی کے دن کی طرح منانا اور مٹھائیاں تقسیم کرنا جائز نہیں۔ اس تاریخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل صحت ثابت نہیں، بلکہ اس کے برعکس بیماری میں شدت ہونے کی روایت ہے، یعنی اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں اور اضافہ ہوا ہے۔ شمس التواریخ وغیرہ میں ہے کہ 26 سفر سن 11 ہجری کو پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو رومیوں سے جہاد کا حکم دیا اور ایک لشکر تیار فرمایا، جس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما جیسے بڑے بڑے صحابہ شامل تھے، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اس لشکر کا امیر مقرر فرمایا۔ اور 28 سفر بدھ کے دن اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے دست مبارک سے نشان تیار فرما کر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ ابھی وہ مدینہ طیبہ سے روانہ نہیں ہوئے تھے کہ بدھ کی شام اور جمعرات کی ابتدائی شب کے اندر، اور بعض روایتوں کے مطابق جمعے کی شب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری خوفناک ہو گئی اور لوگوں میں تہلکہ مچ گیا۔ اسی دن عشاء کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کا حکم فرمایا۔ شمس التواریخ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1009، مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 699۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ 28 سفر بدھ کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں زیادتی ہوئی تھی، اور یہ ماہ سفر کا آخری بدھ تھا،
پس یہ دن مسلمانوں کے لیے خوشی کا تو ہو ہی نہیں سکتا، البتہ یہودیوں کے لیے خوشی کا ہو سکتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کی شدت سے خوش ہونا ظاہر ہے، اور یہ ان کی اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت و دشمنی کا تقاضا بھی ہے۔ لہذا مسلمانوں کے لیے اس دن کو تہوار کے دن ٹھہرانا، خوشیاں منانا اور مدارس وغیرہ میں تعطیل رکھنا، یہ تمام باتیں شریعت کے خلاف اور ناجائز ہیں، اور یہ غیروں کا طریقہ ہے جس سے مسلمانوں کے لیے بچنا ضروری ہے۔ فتاوی رحیمیہ جلد 2 صفحہ نمبر 69، فتاوی محمودیہ جلد 3 صفحہ نمبر 279۔